فرمایا جس نے روزہ دار کی افطاری کرائی وہ اجر میں برابر ہے اور روزہ دار کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی، اس کو برابر اس کا اجر ملے گا۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی ہے۔ پھر اس کو ہم دعوت میں لے کے آئیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مشرک آیا، صحیح بخاری میں بھی باقی حدیثوں میں، تو آپ نے کہا اس کو دودھ کا پیالہ پلائیں، یہ تو روزے دار ہے نا، افطاری والے ہیں، سحری والے، ان کو کھانا کھلانا۔ مگر ہمارے بہت سارے لوگ جی کس کو کھانا کھلا رہے ہیں، اس کا عقیدہ تو پوچھیں، یہ کون ہے، پتہ نہیں روزہ رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے۔ بھائی انشاءاللہ آپ ان کو کھانا کھلائیں، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے نیکی پہ آ جائیں گے۔ کھانا کھلانا ایک دعوت ہے۔ تو اس کو دودھ پلایا، تو کہا اور لے کے آؤ، ایک بکری کا اور دودھ لایا گیا، 2 کا، 3 کا، حتیٰ کہ وہ 7 بکریوں کا دودھ پی گیا۔ آپ نے 8ویں کا بھی منگوایا، کیا دل تھا کہ 7 کے بعد بھی منگوایا، اس نے کہا اب نہیں۔ رات اس کو سلا لیا، صبح اٹھا تو کہا کہ اس کو دودھ پلاؤ، تو اس نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ مسلمان کس طرح ہوتے ہیں؟ تو اس نے اسلام قبول کیا، اس کے بعد دودھ پلایا، ایک پیالہ دیا، پھر دوسرا دیکھا تھا بس۔ تو آپ نے فرمایا کافر 7 آنتوں میں پیتا ہے اور مومن 1 آنت میں پیتا ہے۔ یہ اس وقت میں کہا تھا، مگر اس میں کھانا کھلا کے اس کو قائل کیا، ضرور بات کی ہوگی، ضرور سمجھایا ہوگا، مگر رویے اخلاق، اگر ہم ایک بہت لمبا واقعہ بہت ساری حدیثوں میں ملتا ہے سمامہ بن اسال کا، تو ان کو اخلاق ہی پیش کیا ہے۔ 3 دن اپنے ساتھ رکھے ان کو، اور ماشاءاللہ مسجد کے ستون میں ان کو باندھا ہے، ان سے ان کے حال احوال پوچھے ہیں۔ وہ شدید غصے میں تھے، نفرت میں تھے، مگر آخر میں کیا کہنے لگے کہ آج سے پہلے سب سے ناپسندیدہ شہر آپ کا تھا، آج کے بعد سب سے محبوب شہر آپ کا ہے، آج سے پہلے سب سے ناگوار اسلام تھا، آج کے بعد سب سے محبوب اسلام ہے، آج سے پہلے سب سے ناگوار آپ کا چہرہ تھا، آج کے بعد سب سے محبوب چہرہ آپ کا ہے۔ میں تو مکہ میں عمرے کے لیے جا رہا تھا، اب آپ اجازت دیں تو جاؤں گا، ورنہ یہیں سے واپس جاتا ہوں، آپ کے لوگ مجھے پکڑ کے لے آئے۔ تو رویوں سے، اخلاق سے دعوت، یہ بہت بڑی بات ہے۔